السلام علیکم فرینڈز، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ ٹریاسک پیریڈ یعنی آج سے تقریباً 208 سے 248 ملین سال پہلے کا وقت، جب دنیا کے موجودہ تمام براعظم اور ممالک ایک ہی بہت بڑے جزیرے یا سپر کانٹیننٹ پر مشتمل تھے جسے پینجیا کہا جاتا ہے، یعنی تمام دنیا۔ اس وقت کی دنیا کے حالات ہماری آج کی دنیا سے بالکل مختلف تھے۔ موسم بہت زیادہ شدت نہیں رکھتے تھے، سمندروں کی سطح آج کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند تھی، قطبین کے علاقوں کی برف بھی موجود نہیں تھی۔ اس وقت زمین کی سطح پر چھوٹے اور تیز رفتار ڈائناسور پہلی بار نمودار ہوئے جو رات میں باہر دیکھنے سے قاصر تھے۔ اسی دوران اکتیوسور نامی سمندری ریپٹائل نے بھی سمندر میں تیرنا شروع کر دیا۔ یوں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 208 سے 146 ملین سال پہلے جراسک پیریڈ کا وقت شروع ہوا۔ اس دوران پینجیا نے ٹوٹنا شروع کر دیا اور دو بڑے جزائر میں تقسیم ہو گیا، جنہیں لوئریسیا اور گونڈوانا کہا جاتا ہے۔ اس دور میں موسم پہلے کی طرح خوشگوار اور خشک ہی رہا، مگر موسم میں نمی کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی۔ ابھی تک قطبین کی برف بھی نمودار نہ ہوئی تھی اور زمین دو جزیروں کے علاوہ صرف سمندری حصے پر مشتمل ایک سیارہ ہی دکھائی دیتی تھی۔ اس دور میں ڈائناسور کی نسلوں نے خود کو مزید بڑھانا اور نئی مزید نسلوں نے جنم لینا شروع کیا جو سائز میں بہت زیادہ بڑی تھیں، جنہوں نے آنے والے کئی ملین سال تک زمین پر راج کیا۔ اسی دوران ڈائناسور کی ایک ایسی نسل نے بھی جنم لیا جسے پیٹریوسورس کہا جاتا ہے، جو حیران کن طور پر زمینی ریپٹائل ہونے کے باوجود اڑ سکتی تھی۔ یہ تقریباً 35 سینٹی میٹر لمبی ہوا کرتی تھی، جس کا کھوج سب سے پہلے جان کوپ نے 1834 میں سب سے پہلے لگایا۔ ڈائناسور کی اس اڑنے والی نسل کی خوراک دوسرے جاندار مثلاً مچھلی اور دوسرے رینگنے والے جانور ہوا کرتے تھے۔ اپنے تیز ترین دانتوں، لمبی دم اور بڑی جسامت کی بدولت اس نسل نے آسمان پر راج کیا۔ اس اڑنے والے ڈائناسور کی نسل کے سب سے پہلے فوسل کو آرکیوپیٹرکس کہا جاتا ہے۔ ڈائناسور کی ایک نسل سمندر میں بھی مگرمچھوں کی صورت میں نمودار ہوئی اور یہ تمام سمندر پر راج کرنے لگی۔ یہ سائز میں اتنی بڑی تھی کہ اپنے سے کئی گنا بڑے ڈائناسورز کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتی تھی۔ اس کا وزن 8 ٹن اور لمبائی 8 میٹر سے بھی زیادہ تھی، جس کو آرکولوجسٹ سارکوشس کا نام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے دریافت ہونے والے ڈائناسور 1819 میں برطانیہ کے ولیم بیک لینڈ نے دریافت کیا اور 1824 میں اسے میگلاسورس کا نام دیا، جو بہت بڑی جسامت کے مالک گوشت خور جانور تھے۔ ان کی اونچائی 3 میٹر اور وزن 1000 سے 3000 کلو گرام تھا، جبکہ ان کی لمبائی 9 میٹر تھی۔ اپنی دو مضبوط ترین ٹانگوں، تیز دانتوں اور پنجوں کی بدولت یہ ڈائناسور اپنے سائز سے کئی سو گنا بڑے ڈائناسورز کا بھی شکار کرتے تھے، جبکہ حالیہ دریافتوں کے مطابق یہ انتہائی ذہانت کے بھی مالک تھے اور حکمت عملی بنا کر موقع کے حساب سے شکار کرتے تھے، جس کی نسل کا مقبول ترین کردار ٹی ریکس نامی ڈائناسور ہے، جسے اکثر آپ ہالی ووڈ کی فلموں مثلاً جراسک پارک میں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ 40 فٹ لمبے تھے اور کھلے جنگلات کے علاوہ سمندری علاقوں کے پاس رہنا پسند کرتے تھے۔ یہ دیکھنے اور سونگھنے کی صلاحیت رکھتے تھے مگر سننے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ اس طرح کے خطرناک گوشت خور ڈائناسورز کی مزید بہت سی نسلیں بھی وجود رکھتی تھیں، مثلاً سیپنوسورس، بیریوسورس اور جینٹوسورس وغیرہ۔ جہاں تک ڈائناسورز کی رنگت کا تعلق ہے، اس کا ٹھوس جواب کسی کے پاس موجود نہیں، کیونکہ جانوروں کی جسامت کی رنگت کا تعین مخصوص کیمیائی مادے کے ذریعے ہوتا ہے جو فوسلز بننے کے دوران اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے، لہٰذا اس کی شناخت ممکن نہیں۔ تاہم اس سوال کے متعلق بہترین جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آج کے دور کے مطابق مختلف ماحول میں رہنے والے جانداروں کے رنگوں کو ایک پیمانہ بنا لیں، لہٰذا اس کے مطابق ڈائناسور کی نسل جس کا شکار کیا جاتا تھا وہ ماحول کے مطابق رنگ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی، جبکہ ڈائناسور کی جو نسلیں زہریلی تھیں ان کا رنگ زیادہ چمکدار ہوگا، مگر در حقیقت ڈائناسورز کی اصلی رنگت کا پتہ لگانا ناممکن ہے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق وہ سبز رنگت پر مشتمل تھے، مگر ان کے پاس اس کے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ دوستو، جسامت کے اعتبار سے زمین پر رہنے والے سب سے بڑے ڈائناسور سارپوڈس تھے۔ یہ جسامت میں 115 سے 130 فٹ لمبے تھے، جبکہ ان کا وزن 70 ٹن کے لگ بھگ ہوتا تھا، جو چلتے ہوئے زمین کو ہلانے کے قابل تھے، تاہم یہ بہت آہستہ ہی چل پاتے تھے۔
ان کی گردن 46 فٹ لمبی ہوا کرتی تھی، یعنی ان کی کل جسامت کا تقریباً آدھا حصہ، اور یہ پودوں کو کھایا کرتے تھے۔ جبکہ سمندر میں رہنے والی بلو ویل ان ڈائناسور سے بھی جسامت میں بڑی تھی۔ اس کے برعکس سب سے چھوٹی جسامت کے ڈائناسورز کی نسل کے فوسلز جو اب تک دریافت ہوئے ہیں انہیں مائکرو ریپٹر کہا جاتا ہے، جو حال ہی میں چائنا میں دریافت ہوئے ہیں۔ یہ 16 انچ لمبے تھے، یہ گوشت خور تھے اور ایک مرغی کے سائز جتنے بڑے تھے، جبکہ ان کا زیادہ سے زیادہ وزن 3 کلو گرام تک ہوا کرتا تھا۔ $65 ملین سال پہلے کے وقت کو کیریٹیس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے زمین پر موجود صرف 2 براعظم لوئراسیا اور گونڈوانا ٹوٹ کر مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے اور آج کے موجودہ براعظم اپنی باقاعدہ شکل میں وجود میں آئے۔ اس وقت میں سمندری سطح آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گئی اور موسموں کی شدت اثر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ قطبین کے علاقوں پر درجہ حرارت بہت کم ہونے کی وجہ سے برف جمنا شروع ہو گئی اور یوں بڑے بڑے گلیشیئر اور برف کے ٹکڑے جو براعظم انٹارکٹیکا اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں موجود ہیں وجود میں آئے۔ اسی 65 ملین سال پہلے کے وقت میں آتش فشاں کے پھٹنے کے دوران زمین پر ایک عظیم قیامت رونما ہوئی، جس کی آگ کے گولوں نے زمین پر موجود ڈائناسورز کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا، جبکہ پرندوں اور تمام سمندر کی گہرائی میں موجود کچھ مخلوقات مثلاً مگرمچھ اور میگلاڈون شارک وغیرہ اپنا وجود بچانے میں کامیاب رہیں۔ تاہم ڈائناسورز کے خاتمے سے متعلق ایک دوسرا مشہور نظریہ بھی موجود ہے جسے کارٹیئر تھیوری کہا جاتا ہے، اور اسے زیادہ تر سائنسدان تسلیم کرتے ہیں، جو 1980 میں لوئس ایلوریس نام کے فزکس کے پروفیسر نے پیش کی، جس کے مطابق ایک بڑا شہاب ثاقب جو 4 سے 9 میل یعنی 6 سے 15 کلومیٹر لمبا تھا، وہ 65 ملین سال پہلے زمین کی سطح سے ٹکرایا، جس نے زمین کی سطح کو تقسیم کر دیا۔ اسی کی بدولت بڑے بڑے آتش فشاں پہاڑ بھی ابل پڑے، سمندری طوفان اور سونامی، ہوائی طوفان اور تیزابی بارشوں نے اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو راستے سے ہٹا دیا۔ اسی دوران شدید دھول اور گرد نے بھی جنم لیا، جس نے کئی ماہ تک ماحول کو گھیرے رکھا۔ مگر سورج کی روشنی کی بدولت جب فضا صاف ہوئی تو درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا۔ اس دوران بچے کھچے جو جاندار بدلتے درجہ حرارت کو نہ اپنا سکے وہ اپنا وجود کھونے لگے۔ ڈائناسورز کے فوسلز دنیا کے مختلف ممالک مثلاً امریکہ، آسٹریلیا، چائنا، انڈیا، برطانیہ، ارجنٹائن اور پاکستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ قرآن کریم جو تمام ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر زندگی کا وجود تھا، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے محمد، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں نے کہا، اے اللہ، آپ ایسے شخص کو اپنا نائب مقرر کریں گے جو اس سے پہلے والوں کی طرح خرابیاں اور خون خرابہ کرتا پھرے، جبکہ ہم آپ کی تعریف اور تسبیح و پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوستو، تقریباً 65 ملین سال پہلے اتنی بڑی مخلوقات کا زمین پر موجود ہونا کوئی حیرانگی کی بات نہیں، کیونکہ ان کے بعد دنیا پر تشریف لانے والی مبارک ہستی حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 گز لمبا تھا، جو آسمان پر موجود فرشتوں کو سلام کیا کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ انسانیت کا قد کم ہونا شروع ہو گیا۔ بہرحال اسلام ڈائناسور جیسی مخلوقات کے وجود کو رد نہیں کرتا، مگر ان مخلوقات کے رہن سہن، ان کی بناوٹ اور تباہی سب سائنس کا علم ہے، جس کا اسلامی عقائد سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی اس طرح کی دریافتیں ہماری موجودہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ قرآن اور سنت انسانیت کی رہنمائی اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ تاریخ، جیوگرافی، زمینی اور بایولوجیکل حقائق قرآن کریم میں صرف اس حد تک موجود ہیں جتنا انسانیت کے لیے ضروری تھے، ورنہ جس وقت قرآن پاک کا نزول ہوا اس وقت بھی بہت سے ایسے جاندار موجود تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں۔ واللہ عالم۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔
آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔